حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دنیا میں زیادہ تر لوگ دو چیزوں کے متعلق اپنے ذہن میں تصور بناتے ہیں۔ ایک یہ کہ نیکی کیسی کر رہے ہیں، دوسرا یہ کہ گناہ کون کون سے ہیں۔ جب گناہوں کی بات آتی ہے تو وہ مختلف قسم کے جو گناہ ہیں وہ ہمارے تصور میں آتے ہیں، لیکن ایک گناہ ایسا بھی ہے جو ظاہری طور پر بڑی لذت دیتا ہے، مزہ آتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں لگا، اور اس گناہ کی وجہ سے انسان کا جسم اندر سے کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کی ناراضگی تو ہے لیکن جسم بھی اندر سے کھوکھلا ہو رہا ہے، دماغ پر اثر کرتا ہے، دل پہ اثر کرتا ہے، اور یہ گناہ کرنے کے لیے کسی شراب کے ٹھیکے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، سگریٹ کا دھواں اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے بھی زیادہ خطرناک جسم کے اعضاء کو متاثر کر رہا ہے، نمازوں کی لذت ختم کرتا ہے، انسان کی روحانیت کا قتل کر دیتا ہے، ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، دل اندر سے کالا ہو جاتا ہے، شرم نہیں رہتی، حیا باقی نہیں رہتی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے بھی ایسا کون سا خطرناک گناہ ہے؟ آج انسان کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس گناہ کی طرف توجہ کروائی سے کی جانے والی بد نظری، وہ گناہ ہے آنکھوں کا زنا۔ اب چاہے کوئی مرد کسی عورت کو دیکھ کے دل میں تصور لاتا ہے، چاہے کوئی عورت کسی مرد کو دیکھ کے، چاہے کوئی مرد کسی مرد کو دیکھ کے، یا کوئی عورت کسی عورت کو دیکھ کے دل میں تصور لاتے ہیں کہ میں کاش مجھے موقع ملے اس کے ساتھ گندا کام کرنے کا، تو وہ اس کو لطف اندوز ہوتا ہے، پہنچ تو نہیں سکتا وہاں۔ ہر بندہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ دوسرے کے جسم تک پہنچ جائے، لیکن دل میں تصور کرتا ہے۔ اور گناہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ گناہ کی ابتدا ان آنکھوں سے ہوئی۔ اب تو اس گناہ کو لوگ گناہ نہیں نہ سمجھتے، باہر سڑکوں پر چوراہوں پر ٹولیاں لگا کے بیٹھتے ہیں کہ جب یہاں سے کسی کی ماں بہن بیٹی گزرے گی تو اس کو دیکھیں گے، بعض لوگ تو تانے تک مارتے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ چپ ہیں، اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ اور اب اس گناہ نے اور آسانی کر دی، رات کو چپکے سے کمرے کی کنڈی لگا کے یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر گندی گندی تصویریں دیکھتے ہیں اور تصور کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے۔ کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ جس طرف تم جا رہے ہو یہ ایسا بے لذت گناہ ہے جو آپ کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، آخرت میں بھی ذلیل کرے گا، جو تمہارے دل کا بھی قتل کرے گا، جسم کو بھی کمزور کرے گا۔ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، ان باتوں کے اوپر ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ مرد اور عورت ایک دوسرے کی ضرورت ہے، لیکن کیا اس ضرورت کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ جو لوگ ہوٹلوں میں جا کے چند پیسے دے کے
اپنے جسم کو نیلام کرتے ہیں؟ کیا ان کو پتہ نہیں کہ جب کوئی شادی ہوتی ہے اس میں پورے خاندان کو بلاتے ہیں، دوستوں کو بلاتے ہیں، یاروں کو بلاتے ہیں، محلے والوں کو بلاتے ہیں، مولوی کو بلاتے ہیں، یا دیگر مذہب کے لوگ جو غیر مسلم ہیں، کوئی پنڈت جی کو بلائے گا، کوئی گرنتھی صاحب کو بلائے گا، کوئی پادری کو بلائے گا۔ اچھا، یہ ساری دنیا اکٹھی کر کے ہونا کیا ہے؟ وہ تو وہی رہا ہے جو ایک ہوٹل کے اندر 500 روپے دے کے کر رہے ہو، لیکن یہ اتنے لوگوں کو اس لیے بلایا تاکہ یہ بتا سکے کہ یہ لڑکا اور لڑکی ایک مقدس رشتے میں باندھے جا رہے ہیں، اور یہ رشتہ اس لیے مقدس بنا دیا گیا کیونکہ اس رشتے کی وجہ سے اولاد کو پیدا ہونا ہے، ایک انسان نے جنم لینا ہے، اور جس نے جنم لینا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگ اس کو کہیں کہ یہ ان ماں باپ کی جائز اولاد ہے۔ اس اولاد کی عزت اور حرمت کے لیے یہ اتنا بڑا مجمع جو ہے وہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ بات ہونی چاہیے کہ کس گند کے اندر جا رہے ہیں سب۔ کیا 24 گھنٹے یہی بات ہونی چاہیے کس مذہب والوں نے کس مذہب والوں کو برا کہہ دیا، اور یہ جو سارے ہی مذہبوں کے نوجوان لڑکے لڑکیاں جو چھوٹے چھوٹے بچے گندگی کی طرف گرتے ہوئے جا رہے ہیں، کیا اس بارے میں بات نہیں ہونی چاہیے؟ اچھے اچھے لوگ خاموش ہیں، پوچھنے والے بھی خاموش ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں کہ مولانا کو کیا پوچھیں۔ پیارے نبی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ، ایسی بات کہی آپ بھی سنو گے حیران رہ جاؤ گے۔ فرمایا یا رسول اللہ، میرا زنا کرنے کا دل چاہتا ہے۔ آج کل کسی پیر کو کہہ دو گے؟ کسی پرسنالٹی بندے کو کہہ دو گے؟ کسی افسر کو، کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو کہہ دے گا یہ بات؟ لیکن کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، جس کے دل میں جو تکلیف ہے، جس کے دل میں جو روگ ہے، جس کے دل میں جو پریشانی ہے، وہ جاتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتا ہے۔ تو اس بندے نے آ کے کہا یا رسول اللہ، میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ ایک رات گزاروں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض نہیں ہوئے۔ آج کل کے بابوں کی طرح نہیں، کٹملاؤں کی طرح نہیں کہ اچھا نکالو اس کو باہر، چیلے کھڑے ہو جاتے اٹھ کے، یہ کیسا بدتمیز ہے، نکالو باہر اس کو۔ نہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رحمت والا ہاتھ اس کے دل پہ رکھا اور پوچھا ہے میرے پیارے، کیا تم اس کام کو اپنی ماں کے لیے اچھا سمجھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ، میں اسے اپنی امی کے لیے اچھا نہیں سمجھتا۔ فرمایا اچھا تو یہ بتا، کیا تم اس کو اپنی بہن کے لیے اچھا سمجھتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ نہیں، میں اسے اپنی بہن کے لیے اچھا نہیں سمجھتا۔ فرمایا کیا تم اسے اپنی خالہ کے لیے اچھا سمجھتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میں اسے اپنی خالہ کے لیے اچھا نہیں سمجھتا۔ تو فرمایا پھر بیٹا اس بات کو سمجھ لو کہ اور لوگ بھی اسے اپنی ماؤں کے لیے، اور لوگ بھی اسے اپنی بہنوں کے لیے، اور لوگ بھی اسے اپنی خالوں کے لیے، اور لوگ بھی اسے اپنی بچیوں کے لیے اچھا نہیں سمجھتے۔ نواز دیوبندی کا شعر ہے نا کہ بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ اٹھا۔ یہ ایک ایسا گناہ جسے انٹرنیٹ نے عام کر دیا۔ لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہیں، چوراہوں پر کھڑے ہوئے ہیں، وال پیپر لگا رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں اپنے الٹرنیٹو سیکس کی چیزیں، اس لیے ارے اللہ کے بندو یہ جس دلدل کی طرف جا رہے ہو یاد رکھو، جو ذہنی طور پر مریض ہو گیا، جس کی آنکھیں گند دیکھتی ہیں، جس کی آنکھیں گند دیکھنا پسند کرتی ہیں، جس کی آنکھوں میں 24 گھنٹے دوسروں کو دیکھ کے گندگی کے ارادے ہیں، اس بندے کا حافظہ کمزور ہو جائے گا، اس کی نگاہ کمزور ہو جائے گی، اس کا دل کمزور ہو جائے گا، اس کی روح کالی ہو جائے گی، اور وہ اس مکھی کی طرح ہوگا جو ہمیشہ گندگی کے اوپر بیٹھتی ہے اور گندگی کو پھیلانا پسند کرتی ہے۔ گندگی اور مکھی سے یاد آیا، مکھی بھی تو دو طرح کی ہے۔ یہ مکھی پیک کھاتی ہے اور بیماری پھیلاتی ہے، وہ مکھی پھول کے اندر سے اس کا رس چوستی ہے، پھر اس رس کو چھتے میں جا کے ہم نے طے کرنا ہے کہ ہمارے دماغ میں کون سی تربیت ہم نے پائی ہے، ہم گندگی کو دیکھ کے گندگی پھیلانے والے لوگوں میں سے ہیں یا اچھائی کو دیکھ کے اچھائی پھیلانے والے لوگوں کے اندر ہیں۔ بھی ہے حدیث میں بھی ہے، کیا فرمایا؟
فرمایا کہ تمام عورتیں ایک لمبی چوڑی چادر اوڑھ کے نکلا کرو، ڈھانپ لیا کرو اپنے بدن کو تاکہ تمہارے پر گندی نگاہیں نہ پڑیں۔ تو یہ بات تو سارے مردوں کو پتہ لگ گئی، لیکن اسی قرآن میں اور اسی حدیث میں اسی رب نے اور یہی محمد الرسول اللہ نے اس کے علاوہ فرمایا، اس سے پہلے فرمایا، اور مردوں کو کہا، بچوں کو کہا، بڑوں کو کہا، بوڑھوں کو کہا، نوجوانوں کو کہا کہ خبردار اپنی آنکھیں نیچی کر لو، تمہاری آنکھیں کسی بیٹی کی طرف گندگی کے ساتھ اٹھنی نہیں چاہیے، ان آنکھوں کو نیچے کر کے رکھا کرو۔ یہ یاد ہے کہ عورت کو پردہ کرانا ہے، یہ یاد نہیں کہ جب خود کسی کے گھر جانا ہے تو اس کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ نہیں ڈالنی۔ یہ یاد ہے کہ بیٹی کے منہ کے اوپر پردہ لگا ہو، یہ یاد نہیں کہ کسی کی بیٹی گزرتی ہو تو اس کے ساتھ زنا کا ارادہ کرتا ہو۔ سمجھایا کس نے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث پاک میں کہ بد نظری کا اتنا وبال ہے، نماز پڑھتا ہے لذت نہیں آتی، قرآن پڑھتا ہے لذت نہیں آتی، دین کی بات کرتا ہے لذت نہیں آتی، کاروبار کرتا ہے لذت نہیں آتی، رات کو ساری دنیا چین سے سوتی ہے، یہ ساری رات دل میں دماغ میں دوسروں سے عیاشی کے پلان بناتا رہتا ہے، اس کو نیند ڈھنگ سے نہیں آتی ہے۔ اب وہ چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، یہ جس انٹرنیٹ کے چکر میں پڑھ کے اپنی جوانیاں برباد کر رہے ہو، کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ جب سے انڈسٹری آئی اس بات کی کہ ہم لوگوں کو رسالے چھاپ کے دیں، ہم لوگوں کو اچھی اچھی رنگین تصویریں چھاپ کے دیں، جب سے ہم سوشل میڈیا کے اندر گھسے تو اخباروں کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کے اوپر بھی، سڑکوں کے اوپر بھی اشتہار لگنے لگے، مردانہ کمزوری کا علاج کروا لو، لکوڑیے کا علاج کروا لو۔ کیا پتہ نہیں لگ رہا دنیا کو کہ یہ تمہاری آنے والی نسلوں کو برباد کر رہی ہے؟ یہ بد نظری تمہیں تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ تم لگے ہوئے ہو ہندو مسلمان سکھ عیسائی آپس کے اندر کہ ہم نے لڑنا ہے، اور گھر میں اپنی اولاد کو دیکھو کہ رات کو دروازہ بند کر کے کیا ہو رہا ہے، زمین کھسک رہی ہے نیچے سے معاشرے سے۔ یار یاروں کے گھر جاتے ہیں، ان کی بہنوں کے ساتھ زنا کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کی ماؤں کے ساتھ زنا کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جن لوگوں کی آنکھوں میں شرم و حیا باقی نہ رہی ہو، ان کو کیا پتا ہوگا کہ یاری ہوتی کیا ہے؟ ان کو کیا پتا ہوگا دوستی کس مرض کا نام ہے کہ اگر کسی کو لگ جائے تو اس کے علاوہ زندگی نہیں گزرتی ہے۔ ہم نے کیا سوچا کہ بد نظری کوئی معمولی گناہ ہے؟ بد نظری کی وجہ سے آپ سنو، جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، بد نظری کا وبال یہ ہے کہ آپ دوستوں میں 5 گھنٹہ بیٹھ کے گپے مار سکتے ہو، اگر کوئی مسجد میں تمہیں لے آئے 15 منٹ سے زیادہ ٹکتے نہیں ہو۔ کیا اس سے زیادہ اللہ کی ناراضگی کیا ہوگی؟ اگر تسبیح کرنے بیٹھتے ہو، تمہارے ہاتھ سے درود پاک کی تسبیح مکمل نہیں ہوتی، کبھی تمہارا دماغ کہیں جاتا ہے، کبھی تمہارا دماغ کہیں جاتا ہے، تو اس سے بڑی خدا کی لعنت اور کیا ہو سکتی ہے؟ سوچا ہے کبھی؟ چہروں کا نور ختم ہو جاتا ہے، دل کی رونق ختم ہو جاتی ہے، دماغ جسم کے اعضاء، جب آپ روزانہ صبح کو فریش ہونے جاتے ہو اس بد نظری کی وجہ سے، جو سارا دن، کیونکہ جو دماغ میں گھس گئی گندگی اس کا علاج نہیں ہے کسی ڈاکٹر کے پاس، جو گندگی دماغ میں گھس گئی اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں، کسی حکیم کے پاس نہیں، جتنی مرضی دوائیاں کھاؤ اس کا علاج نہیں ہے۔ اس کا علاج کہاں ہے؟ اس کا علاج اللہ سے ڈرنے میں ہے، اس کا علاج اپنے رب سے ڈرنے میں ہے، اس کا علاج اپنے رب کی اطاعت کرنے میں ہے۔ یہ سمجھ لے کہ اگر ہم بد نظری کریں گے، اگر ہم اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کریں گے، یہ آنکھیں اگر نعمت ہیں تو انسان کو زحمت میں بھی ڈال دیتی ہیں۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے کہیں بھیجا کام سے، راستے میں ایک عورت پر نگاہ پڑ گئی۔ سنو عشق رسول کیا ہوتا ہے۔ لکھا ہے کہ جب ایک عورت پہ نگاہ پڑ گئی تو غلطی سے دوسری بار پھر نگاہ پڑ گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اگر ایک دفعہ نگاہ پڑ جائے غلطی سے تو آنکھیں جھکا لو، اب پھر دوبارہ قصدن دیکھو گے اسپیشل۔ آج کل تو لوگ اسپیشل بازاروں میں جاتے ہیں، عورتیں بھی اور مرد بھی۔ بات کڑوی ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو تکلیف پہنچے، ہم لوگ اسپیشل بازاروں میں جاتے ہیں آج کل، عورتیں بھی اور مرد بھی۔ عورت کی آزادی کے نام پہ لوگوں نے دھوکہ دے دیا ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کہ سج دھک کے بازاروں میں نکلو۔
اور یہ کہا کہ ہم آزادی چاہتے ہیں. رات کو کوئی بندہ اپنے گھر کی کنڈی لگا کے سوتا ہے تو کیا وہ گھر میں قیدی ہے؟ وہ قیدی نہیں ہے. اس نے اپنے گھر کو سیکیور کیا ہے, اپنے گھر کو محفوظ کیا ہے. اگر کوئی ماں بہن بیٹی اپنے سر پر دوپٹہ رکھتی ہے تو وہ دقیانوس نہیں ہے. اس نے گندی نگاہوں سے, اس نے کھا جانے والی نگاہوں سے اپنے جسم کی حفاظت کی ہے. دین نے بھی یہی کہا. اور اس ملک میں جہاں ہم رہتے ہیں, اس ملک کی ہزاروں سال پرانی جو سبھیتا ہے, چاہے وہ کسی بھی مذہب کی ہو, وہ یہی کہتی ہے کہ ماں اور بہن اور جو بیٹیاں ہیں ان کا لباس ایسا ہو کہ کسی غیر مرد کی گندی نگاہ, ناپاک نگاہ اس بیٹی کے اوپر نہ پڑ جائے. حضرت ثعلبہ نکلے, عورت پر نگاہ پڑ گئی, جھکا لی غلطی سے دوبارہ, غلطی سے. جب دوبارہ نگاہ پڑی نہ, رونے لگے اور اپنے دل میں کیا کہتے ہیں کہ ثعلبہ تو نے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا. ہم نے وعدہ نہیں کیا, ہم نے وعدہ نہیں کیا اللہ کے نبی سے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے کیا کہا کان میں؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد عبدہ و رسول. ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ, ہم نے وعدہ کر لیا دنیا میں آنے کے بعد کہ آپ جدھر چلیں گے ہم ادھر جائیں گے, آپ جو کہیں گے ہم وہ مانیں گے, آپ کا جو حکم ہوگا اس کی اتباع ہوگی. ہم نے بڑے ہو کے بھی وعدہ کیا, ہم نے مدرسے میں بھی وعدہ کیا, ہم نے مسجد میں بھی وعدہ کیا, ہم نے ان 5 اذانوں میں بھی وعدہ کیا, ہم نے تکبیر میں بھی وعدہ کیا, ہم نے بیعت کے اقامت میں بھی وعدہ کیا کہ ہم نے اپنے رب کے ساتھ, اپنے رب کے رسول کے ساتھ, اپنے امام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ جو رسول اللہ کہیں گے ہم وہی کریں گے. ثعلبہ نے کہا اپنے آپ سے کہ یار وعدہ ٹوٹ گیا, رونے لگے. اللہ کے نبی نے منع فرمایا تھا کہ کسی بیٹی کی طرف گندی نگاہ سے مت دیکھنا. اور صرف بیٹی کی طرف نہیں کہا, بیٹیاں بھی سنو. حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آنکھیں نہیں ہیں, نابینا ہیں, اندھے ہیں, وہ گھر میں تشریف لائے, نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئے, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں, ہم سب کی ماں ہیں. نبی علیہ السلام نے امت کی ماں کو کہا کہ پردہ کر لو. فرمایا یا رسول اللہ, یہ ام مکتوم تو نابینا ہے, ان کو تو نظر نہیں آتا. فرمایا پھر کیا ہوا اگر یہ نابینا ہے, تمہاری تو آنکھیں ہیں. بیٹیوں کو بھی رسول اللہ نے سمجھایا کہ غیر مردوں پر شہوت کی نگاہ مت ڈالو. اللہ نے یہ جو تمہیں جسم دیا, چاہے وہ بیٹے کا ہو چاہے وہ بیٹی کا ہو, یہ خدا کی امانت ہے. کل قیامت کے دن جہاں بہت ساری پوچھ ہوگی, اللہ پوچھیں گے کہ اس جسم کا استعمال کیسے کیا تھا. یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ ثعلبہ رونے لگے, روتے روتے جنگل میں چلے گئے. کس بات پہ رو رہے ہیں؟ کہ غلطی سے ایک عورت پر 2 دفعہ نگاہ پڑ گئی. کیسے پڑی؟ غلطی سے. استغفار کر رہا ہے, رسول اللہ کا صحابی ہے, رو رہا ہے, بلک رہا ہے. 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن, مہینہ گزر گیا, 40 دن گزر گئے. ثعلبہ کہاں ہے؟ نبی علیہ السلام پوچھتے کہاں ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, جبرائیل امین نے آگے بتا دیا, وہ آپ کے صحابی اس غم میں ہیں اور ان سے غلطی ہو گئی, اللہ نے انہیں معاف کر دیا, ان کو بلوائیے. تو کس کو بھیجا؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جاؤ فلاں جگہ لے کے آؤ. اب یہ دونوں گئے. اب جب انہوں نے ان کو دیکھا اور گھبرا گئے, ڈر کے رونے لگے. فرمایا میرے لیے کوئی حکم تو نہیں آ گیا سزا کا؟ کوئی سزا کا حکم تو نہیں آ گیا؟ پوچھا کہ چلو تمہیں رسول اللہ نے بلایا ہے. پوچھا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میرے لیے کوئی حکم تو نہیں آیا؟ فرمایا حکم کوئی نہیں آیا, بس ہمیں یہ حکم ملا کہ تجھے لے کے آئے. اور جب یہ لے کے ان کو مدینہ پہنچے ہیں, شام کا وقت تھا, جب مسجد نبوی کے قریب آئے, ایمان دیکھو, خودداری دیکھو, اپنے رسول کے ساتھ وفاداری دیکھیے. غیرت کس کو کہتے ہیں؟ آج تو لوگ بے ایمانی کر کے بڑی بے غیرتی کے ساتھ سامنے آتے ہیں. جس کے گھر میں بیٹھتے ہیں, جس کی تھالی میں کھاتے ہیں, اس کی بہن کی طرف گندی نگاہ ڈالتے ہیں اور بے غیرتی سے مسکراتے ہیں. آؤ تمہیں بتاؤں کہ غیرت کیا ہوتی ہے.
सालिबा ने सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा कि आप तो दामाद रसूल हैं। सैयदना सलमान फारसी से कहा, फरमाया मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं सीधा नबी अलैहि सलाम के आगे चला जाऊं, बस मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त मान लो कि जब प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े होंगे, जब मेरे आका नियत बांध लेंगे, जब जमात खड़ी हो जाएगी ना, मैं भी पीछे आके खड़ा हो जाऊंगा। मैं शर्मिंदा हूं, मैं किस तरह आके मिलाऊं, मैं कैसे आके मिलाऊं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उन्होंने कहा ये ठीक है। जमात खड़ी हुई मगरिब की, सब लोग खड़े हुए, ये भी पीछे जाके खड़े हो गए। नबी अलैहि सलाम तिलावत फरमा रहे हैं। जब आयत आई ना, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, अल्लाह फरमाते हैं अपने बंदों से वो कितने गुनाह हुए हैं, कितने गंदे इरादे किए, कितनी बेईमानियां की, कितनों से मुंह काला किया, कितनों के साथ ज्यादतियां की हैं। अल्लाह फरमाते फिर अपने बंदे को इतना कुछ होने के बावजूद कुरान पाक में अल्लाह ताला अपने बंदे को पुचकारते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं, कहने लगे कि ए मेरे बंदे, ए मेरे प्यारे बंदे, तू अपने रब के मुतालिक किस गलत फहमी में मुब्तला हो गया है, और मैं तो तेरा इंतजार करता हूं, आ जा, मैं तुझे माफ करने के लिए तैयार हूं। जब ये आयत पढ़ी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, सालिबा पीछे थे, जोर से चीख मारी, बेहोश हो गए, गिर गए। घर वाले उठा के घर ले गए। नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज से फारिग हुआ तो बताया गया कि या रसूलल्लाह आ तो गए थे, बड़े शर्मिंदा थे, पीछे खड़े थे, आपने जब ये तिलावत फरमाई तो गम की वजह से गिर गए। आप घर चले गए उनके, पता लगा सालिबा को बड़ा शिद्दत से बुखार है। सर अपनी गोद में रखा, सर पे जब हाथ फेरा प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो सालिबा ने आंखें खोली, देखा नबी अलैहिस्सलाम की गोद में सर है, तो पूरी ताकत लगा के अपना सर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में से उठा के पैरों में रखा। फरमाया या रसूलल्लाह मैं इस काबिल कहां कि आपकी गोद में सर रखा जाए, मैं तो इन कदमों के काबिल नहीं, या मुझसे आपके हुक्म की अदुल्ली हो गई। फरमाया नहीं, मैं भी तुझसे राजी हूं, अल्लाह भी तुझसे राजी है। तो फिर सालिबा ने एक बात कही कि या रसूलल्लाह अगर आपका रब मुझसे राजी है तो आप भी मुझसे राजी हैं, तो फिर इसी हाल में मेरे लिए दुआ कीजिए। मतलब ये था कि अब कह दीजिए कि बस मैं अब वापस जाना चाहता हूं, अगर मेरा रब और रसूल राजी हो गया तो अब मुझे जीने की तमन्ना नहीं है। रसूलुल्लाह ने फरमाया हाँ, तेरा रब भी और तेरा नबी भी तुझसे राजी है। सालिबा ने कलमा पढ़ा और अल्लाह की हुजूर अपनी जान जो है वो पेश कर दी। बात क्या थी कि सिर्फ एक नजर गलती से उठ गई थी बस। आपको एक बात बताऊं, आपने अल्लाह वालों को देखा होगा, दो तरह के होते हैं। किसी भी मजहब में चले जाओ, जो बड़े बड़े साधु होंगे, संत होंगे, बड़े बड़े महर्षि होंगे, बड़े बड़े पीर फकीर होंगे, वो दो तरह के होते हैं, या तो बहुत कमज़ोर होंगे या बहुत ताकतवर होंगे। कमज़ोर इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपनी नफ्सियाती ख्वाहिशात को मारने के लिए कोई ऐसी चीज़ खाते ही नहीं जो जिस्म में ख्वाहिश को पैदा करे। और जो ताकतवर नजर आते हैं उनको अल्लाह ने इतनी ताकत दी होती है कि उनके दिमाग में कभी गंद जाता ही नहीं, तो सारा का सारा खाना जिस्म को ही लगता है, सारे का सारा खाना जिस्म को ही लगता है। दिमाग से अय्याशी करते ही नहीं, दिमाग से गलत सोचते ही नहीं, आंखों का गलत इस्तेमाल करते ही नहीं। किसी की बहन की तरफ, बेटी की तरफ आंख सामने नजर आ जाए तो आंखें झुका लेते हैं। किसी ने पूछा था इमाम जौजी से कि किस तरह बदनजरी का इलाज करें, दूध का प्याला दिया, फरमाया जाओ ये घर तक ले जाओ। लेके गया, कई जगह छलका, दूध गिरता रहा, और उसने कहा जनाब मैं घर तक गया था, दूध गिरता रहा। फरमाया अच्छा हो, दूसरा प्याला भर के दिया। एक बंदे को बुलाया, फरमाया ये डंडा ले ले, जहां दूध छलके दबा के एक मारना इसके। अब जो दूध लेके निकला है पीछे, क्योंकि बंदा डंडे वाला साथ में था, तो पूरे एहतियात से गया तो एक तुपका भी बाहर नहीं गिरा। तो जब दिल में ये बात आ जाएगी कि पीछे रब का निगाह हम पर पड़ी हुई है, खुदा हमें देख रहा है, अल्लाह देख रहे हैं, तो ये आंखें छलकेंगी नहीं, इधर उधर नहीं जाएंगी। और एक बात याद रखो, अय्याशी में वो लुत्फ है ही नहीं जो लुत्फ इंसान की गैरत में है, जो इंसान की गैरत में लुत्फ है। हजारों ऐसे नौजवान हैं जिनको लोग चाहते हैं कि हमारे से अय्याशी करें, वो उधर देखते नहीं। लाखों ऐसी बहनें बेटियां हैं जिनसे लोग गंदगी का पैगाम भेजते हैं, वो उधर देखती नहीं। अरे जो लुत्फ अपने आप में बादशाह बनने का है, जो लुत्फ अपने ज़मीर का बादशाह बनने का है, जो लुत्फ अपनी गैरत को बर्दाश्त करके दूसरे के सामने हाथ ना फैलाने का है, अपने जिस्म के सौदा ना करने का है। सारी दुनिया की नेमतें एक तरफ हैं, ये लुत्फ अकेला एक तरफ है। ऐसा मजा कहीं और मिल ही नहीं सकता।
تو اگر غلطی ہو بھی چکی ہے، غلطی ہو بھی چکی ہے تو بندہ تو وہی ہے، بندہ وہی ہے جو غلطی کو سدھار لے۔ اللہ کو گنہگاروں سے نفرت نہیں ہے، گناہ سے نفرت ہے۔ بندہ وہی ہے جو اپنی غلطی کو سدھار لے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ اپنی غلطی کو سدھارنا ہے۔ میرے والد محترم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ابھی 2 سال پہلے انتقال ہوا۔ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے جب بھی ان کا کبھی موبائل اٹھانا، کوئی پاس ورڈ نہیں لگا ہوا تھا موبائل پر، ہمیں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ موبائل تو آج کل انسانوں کے دل کی طرح ہے، اگر یہ پاک ہے تو اس بات کی گارنٹی ہے کہ تمہارا دل پاک ہے۔ پکڑ لو جس نے پکڑنا ہے، اس کو دیکھ لو، اس میں جو کچھ دیکھنا ہے۔ اگر اس کو پاکیزہ رکھا گیا اس کا مطلب ہم پاک ہیں۔ آپ بھی اگر اپنا ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں، اگر آپ کا موبائل آپ کی امی پکڑ لے، آپ کے ابو پکڑ لیں، آپ کا بھائی پکڑ لے، آپ کا بیٹا پکڑ لے، آپ کی بیٹی آپ کا موبائل اٹھا لے، اگر آپ کو پسینہ نہیں آتا، اگر آپ کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا، اگر آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی، تو پھر آپ اچھے انسانوں میں ہیں۔ اور اگر آپ کو ٹینشن ہے، غصہ آ رہا ہے کہ میری چیز کیوں پکڑ لی، تو اس کا مطلب دال نہیں، دال کی دال ہی تم نے کالی بنا رکھی ہے۔ اس کو درست کرنا ذمہ داری بنتی ہے۔